وہ ایک بہت غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی اور اسی غربت کی بنا پر اس کا اپنی پڑھائی جاری رکھنا ممکن نہیں تھا۔ وہ صرف پرائمری پاس تھی۔ غربت کی وجہ سے ان کو اپنا گاؤں چھوڑ کر جانا پڑا اور دوسرے گاؤں جانا پڑا، کیونکہ ان کے پاس تو اپنا گھر بھی نہ تھا، اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں رہ رہے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ان کو کام مل گیا۔ اینٹوں کے بھٹے پر اینٹیں بنانا ہوں گی۔ رہائش پٹے کے مالک نے ان کو دے دی۔ وہ اور اس کی ماں بھٹے پر کام کرنے کے لیے آمادہ ہو گئیں، کیونکہ حالات ہی کچھ ایسے تھے۔ شکل و صورت سے وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن غربت نے سب کچھ ختم کیا ہوا تھا، کیونکہ غربت تو بڑے بڑوں کو گرا دیتی ہے۔ خیر، انہوں نے محنت کرنا شروع کر دی اور ان کے دل میں یہی تھا کہ حالات بدل سکتے ہیں اگر انسان محنت کرے تو۔ اس وجہ سے وہ اور اس کی ماں خوب محنت کرتے۔ سب بہت خوش تھے کہ بہت محنتی ہیں لوگ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بھٹے کے مالک کا، جو کہ 45 سال کا تھا، اس پر دل آ گیا۔ وہ اس کو بری نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ کسی نہ کسی بہانے آتا اور اسے دیکھتا رہتا۔ وہ بیچاری لاچار تھی، کیونکہ ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا، پھر بھی وہ سہمی سہمی کام کرتی رہتی۔ ایک دن اس کی ماں کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی تو بھٹے کا مالک آیا اور اس کو لالچ دینے لگا۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں غریب ہوں، لیکن کوئی غلط لڑکی نہیں ہوں جو اپنا جسم بیچوں۔ بھٹے کے مالک کو بہت غصہ آیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو کام سے نکال دوں گا اگر تم نے میری بات نہ مانی، سوچ لو۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا۔ جیسے ہی اس کی ماں آئی، اس نے سارا ماجرا اپنی ماں کو بتایا۔ اس کی ماں نے کہا، میں بات کروں گی، اس سے تم پریشان نہ ہو۔ اگر وہ نہ مانا تو ہم لوگ کام چھوڑ کر چلے جائیں گے، اللہ ہمارا مالک ہے۔ اگلے دن جب وہ آیا تو اس کی ماں نے مالک سے کہا، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، غریب ضرور ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں۔ مالک شرمندہ ہوا اور چلا گیا۔ پھر کچھ دن بعد وہ لڑکی گھر میں اکیلی تھی۔ وہ چپکے سے گھر کے اندر گھس گیا اور کنڈی لگا دی۔ لڑکی نے جیسے ہی دیکھا، شور مچانا شروع کر دیا۔ اس نے لڑکی کا گلا دباتے ہوئے کہا کہ چپ ہو جاؤ ورنہ جان سے مار دوں گا۔ وہ چلائی۔ جب وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا تو لڑکی نے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اسے دھکا مارا اور ساتھ ہی لوہے کا راڈ پڑا ہوا تھا اس کے سر میں دے مارا اور دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ سڑک کی طرف بھاگی۔ جیسے ہی وہ اسے پکڑنے کے لیے بھاگا تو وہ تیز رفتار گاڑی جو کہ آ رہی تھی اس کے ساتھ ٹکرایا اور موقع پر ہی مر گیا۔ لڑکی پریشان تھی۔ اس پریشانی میں وہ واپس اسی طرف آئی۔ اتنے میں اس کی ماں بھی گھر آ گئی۔ اس نے سارا معاملہ بتایا۔ اس کی ماں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، بیٹی پریشان نہ ہو، جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہو جاتا ہے۔ اور اس لڑکی کی جان بچ گئی۔ دوستو، ضروری نہیں جو غریب ہوتا ہے تو بیچارے کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ ہم لوگ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ بھی جان لیں کہ برے کام کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ وہ تو مر گیا اور دنیا سے چلا گیا، لیکن شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس کو امتحان یا اپنا جواب کہاں دینا ہے۔ والسلام۔